اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو فعل مجہول کے بارے میں تھی۔ آپ کو تین فعل مجہول بنانے کا طریقہ بتا چکے کہ ماضی مجہول کیسے بنتی ہے، مضارع مجہول کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے امر مجہول کیسے بنتا ہے۔ تو وہ جو ہم نے کل تین طریقے مجہول بنانے کے پڑھے تھے وہ تھے فعل متعدی سے مجہول بنانے کا طریقہ۔ آج آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا فاعل ہو اس کا مفعول بہ ہوتا ہی نہیں۔ جب مفعول بہ نہیں ہوتا تو اگر فعل لازم کو ہم مجہول بنائیں تو اس میں نائب فاعل کی ضرورت ہوگی، اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مفعول۔ اس کا تو مفعول ہے ہی نہیں، تو نتیجے میں اس کا نائب فاعل بھی نہیں ہوگا۔ جب نائب فاعل نہیں ہوگا تو پھر یہ مجہول بھی نہیں بنے گا۔ بات واضح ہوگی؟ اگر آپ اس کو مجہول بنانا چاہتے ہیں تو پہلے لازم کو متعدی بنائیں، متعدی بنانے کے بعد پھر اس کا مجہول بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ کسی بھی فعل لازم کو متعدی بنانے کے عام طور پر تین طریقے بتائے جاتے ہیں، عام طور پر۔ البتہ ایک کا دکا اور بھی ہیں جو مشہور ہیں، یہ کہ اس کو آپ باب افعال میں لے جائیں۔ ذہب لازم ہے، ذہب یعنی وہ گیا، اذهب اس نے بھیجا۔ اب آپ پوچھیں گے کس کو بھیجا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کس کو بھیجا، وہ کس کو اس کا مفعول ہو جائے گا؟ اذهب زید بکرا، زید نے بکر کو بھیجا۔ اب یہاں پر آپ اذهب کا مجہول بنائیں تو کہیں گے اذهب بکر، بکر کو بھیجا گیا۔ بات واضح ہوگی؟ دوسرا طریقہ لازم کو متعدی کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو باب تفعیل میں لے جائیں۔ ذہب ذہب زید بکرا، ترجمہ وہی ہوگا، زید نے بکر کو بھیجا۔ تیسرا متعدی بنانے کا طریقہ حرف جر کے ذریعے، ذہب زید ببکر، زید بکر کو لے گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں جناب فعل لازم کو متعدی بنانے کے۔ اب جب لازم سے متعدی بن گیا تو اب اس کو مجہول بنائیں گے۔ فعل ماضی ہوگا اور مجرد ہوگا تو فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، عین الفعل کو کسرہ دیں گے، لام الفعل اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ البتہ لازم کا جو مجہول بنتا ہے اور با حرف جر کے ذریعے وہ متعدی بنتا ہے تو اس کا ایک ہی صیغہ ہوگا، اس کے بعد ضمیریں تبدیل ہوتی رہیں گی لیکن فعل میں تبدیلی نہیں۔ ذہب بہ، اس کو بھیجا گیا، ذہب بہما، ان دو کو بھیجا گیا، ذہب بہم، ان سب کو بھیجے گا۔ ذہب ذہب ہی رہے گا لیکن با کے بعد جو ضمائر ہیں وہ تبدیل ہوتی رہیں گی۔ فعل ماضی میں بھی ایسے ہوگا، فعل مضارع میں بھی ایسے ہوگا، اور فعل امر میں بھی اسی طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے میں اگر آپ توجہ کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو آج 14 ضمیریں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہو ہما ہم، ہی ہما ہن، ٹھیک ہے، انت انتما انتم، یا یہ انت بھی نہیں کہا، کا کما کم، کے کما کن، ٹھیک ہے، اور جناب یا اور نا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو آج کے درس میں توجہ کرنی، عبارت پہ عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل ہشتم، 8ویں فصل، مجہول فعل لازم، فعل لازم کا مجہول۔ دانستیم کہ، ہم جان چکے کہ، جس کو سندھی میں بولیں گے ت، اسنجاتو ت، در فعل مجہول، فعل مجہول میں باید مفعول را، ضروری ہے کہ مفعول کو بے عنوان نائب فاعل، نائب فاعل کے عنوان سے بعد از فعل قرار داد، فعل کے بعد رکھا جائے۔ قانون میں فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، وہ فعل معلوم میں، لیکن فعل مجہول میں فعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل ہوتا ہے۔
از این رو، اس لحاظ سے، اس قانون کے مطابق، فعلی را کے بخواہیم مجہول کنیم، جس فعل کو بخواہیم ہم چاہتے ہیں کہ مجہول بنائیں، باید متعدی، ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، متعدی، یعنی اس کا مفعول بھی ہو تو پھر وہ نائب فاعل بنے گا، یعنی دارای مفعول باشد۔ متعدی کا مطلب ہے کہ اس فعل کے لیے مفعول ہونا چاہیے، جیسے ضرب، اس نے مارا، کہ فعل علاوہ بر فاعل بمفعول بہی نیز احتیاج دارت۔ ضرب ایک ایسا فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول بہی کی طرف بھی محتاج ہے۔ بھی کا ترجمہ میں نے کہا تھا کیا، نیز سے۔ گوئیم ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ و در مجہول آن می گوئیم، اور ضرب کے مجہول میں ہم یوں کہیں گے ضرب بکرن، بکر کو مارا گیا، ٹھیک ہے، مارنے والے کا ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ اما فعل لازم، لیکن فعل لازم جیسے ذہب کو کا ترجمہ میں نے کہا تھا کیا، راس، کہ مفعول نہ دارد، ذہب کا تو مفعول نہیں ہے، نمی توان مجہول کرد، اس ذہب کو مجہول نہیں بنا سکتے، مگر این کے ایک صورت میں اس کو مجہول بنا سکتے ہیں، آن را بے وسیلے حرف جر متعدی نمائیں، ہم اس کو حرف جر کے ذریعے متعدی بنائیں۔ متعدی کردن فعل لازم بحرف جر، فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی کرنا چنین است اس طریقے سے ہے کہ حرف جری برسر اسم در آوردے، ہم حرف جر کو کسی اسم کے شروع میں لاتے ہیں، بعد از فعل قرار دہیم، اور پھر حرف جر اور اس اسم کو فعل کے بعد رکھیں گے، جیسے ذہب زید، زید گیا، ہم کہیں گے ذہب زید ببکرن، اس کا ترجمہ کیا ہو گیا، زید بکر کو لے گیا۔ اب اس کا مجہول بنے گا ذہب ببکرن، زید لے جایا گیا، کون لے گیا اس کا ذکر ہم نہیں کرتے ہیں۔ صرف ماضی مجہول، جناب ماضی مجہول کی گردن، کون سی ماضی، متعدی بحرف جر، جس کو متعدی کیا گیا ہے کس کے ذریعے، حرف جر کے ذریعے، از این قرار است، اس طریقے سے ہے، فعل بہی، فعل بہما، فعل بہم، فعل بہا، فعل بہما، فعل بہن۔ اب دیکھیں 14 سیغوں میں فعل فعل ہی رہے گا، صرف وہ غلام رضا ضمیر تبدیل ہوتی رہے گی۔ وہ صرف مضارع آن کا اشارہ بیٹا تھوڑا لمبا ہے، آن کا اشارہ کہاں جائے گا، یعنی مضارع مجہول متعدی بحرف جر، وہ مضارع جس کو ہم مجہول بناتے ہیں اور جو متعدی تھا حرف جر کے ذریعے، از این قرار است، اس طریقے سے ہے، یفعل بہی، یفعل بہما، یفعل بہم۔ اب کہتے آخر تک آپ خود گردان کریں، صرف امر آن از این قرار است، پھر آن کا اشارہ وہی جائے گا، مجہول متعدی بحرف جر کے امر کی گردان ایسے ہوگی، لیفعل بہی، لیفعل بہما، لیفعل بہم۔ ضمائر، ضمائر بیٹا جمع ہے کس کی، ضمیر کی، ہمان طور کے ملاحظہ شد، جس طریقے سے آپ نے تینوں گردانوں میں ملاحظہ کیا یا ملاحظہ کیا گیا، ضمائر مجہول متعدی بحرف جر، مجہول کے ضمیر، وہ مجہول جو متعدی ہوا ہے حرف جر کے ذریعے، غیر از ضمائر اقسام گزشتہ، اس مجہول کے ضمیر اس ضمیر سے مختلف ہیں جن کا ذکر ہو چکا۔ بھائی معلوم اور مجہول میں ضمیر یوں تھے، تثنیہ میں الف کی ضمیر تھی، جمع میں واو کی ضمیر تھی، ٹھیک ہے، پھر کہیں پر تما تم تھا، کہیں پر تے تما تن تھا، ٹھیک ہے، کہیں پر تو تھا، کہیں پر نہ، یہاں ایسی ضمیریں نہیں ہیں۔ این ضمائر، اس حرف جر والے متعدی کی ضمائر عبارتند یعنی وہ یہ ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کے کما کن، یا نا، کہ بے وسیلے یہ حرف جر بترتیب، کہتے ہیں یہ جو ہم نے ضمیر بیان کیے ہیں
حرف جر کے ذریعے ترتیب کے ساتھ نائب فاعل ہوں گے۔ ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ ہو واحد مذکر غائب، ہما تثنیہ مذکر غائب، ہم جمع مذکر غائب، ہا واحد مؤنث حاضر، پھر ہما تثنیہ مؤنث حاضر، کہتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ ان کا نام رکھیں۔ خو نائب فاعل سیگہ ہے یہ 4 دہگانے، کہتی ہیں یہ ضمیر نائب فاعل ہوں گے کس کے؟ 14 سیگوں کے۔ کس کے 14 سیگے؟ 4 دہگانے فعل قرار میں گرن، فعل کے 14 سیگوں کے نائب فاعل ہوں گے۔ ہو پہلے سیگے کا نائب فاعل، ہما دوسرے سیگے کا نائب فاعل۔ بجائے 6 ضمیر اول، کہتے ہیں جو پہلے 6 ضمیر ہیں یعنی غائب والے، ٹھیک ہے۔ مین توانے اس میں ظاہر آورد، وہاں پر آپ اس میں ظاہر کو بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، ضمیر کا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ذہب بہی کہیں یا ذہب برجل، دونوں آپ کے پاس گنجائش ہے۔ ذہب بہما کہیں یا ذہب برجلین کہہ دیں۔ پھر ذہب بہن، ان عورتوں کو لے جایا گیا، بہن ضمیر کو لائیں، یا ذہب بنسائن، یا آپ نساء کہہ دیں۔ ولی در 8 سیگے بعد، لیکن ان 6 سیگوں کے بعد والے 8 سیگوں میں فقط 22 ضمیر آورد شود، اس میں فقط اور فقط ضمیر لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی ذہب مذکر مؤنث کے ساتھ ایک جیسا ہے؟ کہیں گے جی ہاں بھائی، ضمیر میں تبدیلی آتی رہے گی، لیکن ذہب غائب کے ساتھ، حاضر کے ساتھ، متکلم کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب مذکر مؤنث سب ایک ہی جیسا رہے گا۔ فصل 9، مجہول بدون معلوم، کہتے ہیں عام طور پر تو ہم فعل مجہول بناتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا فعل معلوم کون سا ہے۔ ضرب کا فعل معلوم کیا ہے؟ ضرب۔ ذہب کا فعل معلوم کیا ہے؟ ذہب۔ لیکن کچھ ایسے فعل مجہول ہیں جن کے معلوم کا ہمیں پتہ ہی نہیں، یعنی جب سے وہ عربی زبان میں استعمال ہوتے آ رہے ہیں وہ مجہول کے طور پر ہی استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ در زبان عربی زبان میں چند فعل مجہول وجود دارد، کچھ فعل مجہول موجود ہیں کہ یا معلوم آن استعمال نہ شدے، یا تو ان کا فعل معلوم استعمال ہی نہیں ہوا ہے، جیسے اغمی علیہ، بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ جو ہے ترجمہ اس میں معلوم والا کریں گے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے اس کو بے ہوش کیا گیا، انہیں کہ بے ہوش کیو ویو، یہ ترجمہ کریں تو یہ مجہول کا ہے، ترجمہ معلوم والا ہوگا، لیکن یہ فعل ہمیشہ مجہول کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ وہ یا اصل معنی یہ معلوم درآن حفظ نشد است، یا ایک مجہول کا معلوم ہم ڈھونڈ لیں گے لیکن معلوم کا ترجمہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی ہم تو اس زبان کے موجد نہیں ہیں نا، جیسے اول بہی، بیٹا اول بہی کا ترجمہ یہ ہے بے او علاقے زیادہ پیدا کرد، علاقہ بے معنی محبت، اس نے اس کے ساتھ زیادہ محبت کر لی، یا بے آن چیز، یا اس چیز کے ساتھ، یا کار، یا اس کام پر حریص شد، زیادہ حرص والا ہو گیا، بس یہ بھی میرے پاس، یہ بھی میرے پاس، یا حریص بود، حریص ہو گیا، یا حریص تھا، شد یعنی ابھی ہو گیا، بود یعنی تھا۔ اب یہاں پر اولا کے معلوم کو اولا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اولا کی معنی کیا ہوگی پتہ نہیں ہے۔ ہم، اس کو بخار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم، اب اس کو اگر آپ کہیں تو کہیں گے اصل میں تھا ہمیمہ، ہمیمہ میں پھر میم میں ادغام ہو گیا تو ہم، لیکن اس کا پتہ نہیں ترجمہ کیا ہوگا۔ گش یا علیہ، وہ گش کر گیا یعنی بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جن، وہ پاگل ہو گیا۔ اترا، کیا تم گمان کرتے ہو، ان یا بہی، بے او اہتمام ورزید، اس کے لیے بندوبست کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کی یا تو ہمیں معلوم کا پتہ نہیں ہے، یا اگر معلوم ہے بھی صحیح تو اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔